أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سورہ مجادلہ کی آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پیش کی گئی. موضوع جیسا کہ آپ سب حضرات کے مومنین و مومنات کے علم میں ہے کہ علم اور رزق ہمارا موضوع ہے، اور اسی حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو رہے گی اور انہی دو مقولوں کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ قرآن مجید کس کو علم کہتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا رزق سے کیا تعلق ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ علم کی جب بات آئے گی تو پھر یقین اور ایمان کی بات بھی آئے گی، اور علم کے ساتھ یقین اور ایمان کی جب بات آئے گی تو پھر بات یہ آئے گی کہ کیونکہ علم بغیر عالم کے نہیں ہو سکتا، ایمان بغیر صاحب ایمان کے نہیں ہو سکتا، اور یقین بغیر صاحب یقین کے نہیں ہو سکتا، لہٰذا پھر صاحبان یقین پر گفتگو کی جائے گی، پھر صاحبان علم پر گفتگو کی جائے گی، صاحبان ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور اسی سلسلے میں پھر یہ جو آیت میں لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا اور پروردگار عالم نے اس لفظ کو اس آیت میں یہاں پر رکھا یرفع، اس پر گفتگو کی جائے گی. تو یہ چیزیں آپ حضرات کے ذہن میں رہیں اور بلکہ مومنین و مومنات کے ذہن میں رہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہر روز ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں، اگرچہ بہت مختصر سے ایام ہے. اگر ماہ مبارک رمضان ہو 30 دن ہے، پہلے عشرے میں اگر حالات مناسب اور مساعد نہ ہو تو انسان کو یہ امید رہتی ہے کہ 10 دن کے بعد مسئلہ صحیح ہو جائے گا اور عادی انداز سے اور نارمل طریقے سے مجلس کرنے کا موقع فراہم ہو جائے گا. لیکن بہرحال جس طرح سے بھی ہے، اگرچہ ہمارا ایمان تو ہے کہ سید الشہداء کی نظر کرم رہتی ہے اور سید الشہداء کے ساتھ ساتھ تمام معصومین کی جہاں پر ذکر سید الشہداء کیا جائے، جہاں پر ذکر فضائل اور مصائب عام معصومین کیا جائے، لیکن بہرحال ذکر کرنے والے چاہے وہ کسی بھی صورت میں مرثیہ، سوز، سلام، نوحہ یا ذاکری کی صورت میں، تقریر کی صورت میں ہو، تو وہاں پر ہمیشہ تقریر کو سننے والوں کا اور سامعین کی جگہ اگر نہ ہو اور وہ موجود نہ ہو تو ہمیشہ خالی ہے، کیونکہ خود مجلس اور امام باڑے کی رونق سامعین ہوتے ہیں. اگرچہ ملائکہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ ملائکہ نظر رکھتے ہیں، لیکن اس کی اپنی خود ایک برکت ہے، اور بچوں کی تربیت، اعتقادات کا علم ہونا، اہل بیت کے مقامات، اہل بیت کی منزلتوں کا علم ہونا، اور 1 گھنٹے تک اس مجلس میں بیٹھنا کہ جس مجلس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھے، کسی ایسی محفل میں، اجتماع میں، گیدرنگ میں بیٹھے، یحیی فیہ امرنا، جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، تو لا یمیت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا کہ جب سارے دل مر جائیں گے. غور فرمائیے آپ اس حدیث پر اور اہل بیت کی عظمت اور خود ذکر اہل بیت پر. عجیب جو قید لگا رہے ہیں مولا 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، فرما رہے ہیں کہ یحیی فیہ امرنا، یعنی پہلی بات کہ یہ کہ امام کا ذکر کیا جائے اور وہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، تو اس محفل میں بیٹھنے والے شخص کے دل کی گویا کہ امام رضا علیہ السلام ضمانت لے رہے ہیں کہ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جب سب کے دل مر جائیں گے. لہٰذا
جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان سامعین کی اکثریت ہوتی ہے تو ان سے علماء کو یہ کہتے سنا گیا ہے، اور علماء ان سے یہ کہتے ہیں اور ان کو جھنجھوڑتے ہیں ایک طرح سے کہ نوجوان بہرحال ان کے اپنے معمولات ہوتے ہیں، کوئی دین کے مطابق ہوتے ہیں، کوئی دین سے باہر ہوتے ہیں، نوجوانوں کی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے۔ تو علماء کو یہ کہتے سنا گیا کہ جب آپ مجلس سے فوراً باہر نکلیں اور فرض کیجئے کہ کسی لغویات میں جانے کی، کسی لغو اور لہو و لعب کی محفل میں جانے کی اگر عادت ہے بھی، آپ مجلس سے فوراً باہر نکلیں، کوئی آپ کو دعوت دے کے چلیے فلاں جگہ پر روزانہ آپ جاتے تھے، تو دل گناہ کی طرف بڑی مشکل سے مائل ہوتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے دل کی زندگی کی، حیات کی۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا امام حسن کو مخاطب فرما کر؟ فرمایا بیٹا حسن احیی قلبک بالموعظہ، اے حسن اپنے دل کو نصیحت کے ذریعے زندہ کرو۔ اور نصیحت کا اتنا بڑا کردار ہے انسانی زندگی میں کہ امام فرماتے ہیں 10ویں امام، عادا کا من ستر عنک الرشد اتباعا لما تہواہ، تیرا دشمن ہے وہ شخص، بظاہر دوست نظر آ رہا ہے لیکن تیرا دشمن ہے وہ شخص کہ جو رشد اور ہدایت اور حق و انصاف کی بات کو تجھ سے چھپا لے کیونکہ تجھے اچھی نہیں لگے گی۔ پر دیکھیے فرض کیجئے کہ ایک صاحب مثال کے طور تمباکو نوشی کرتے ہیں، میرے دوست ہیں، میں کہوں اگر میں منع کروں گا تو مجھ سے لڑائی ہو جائے گی، ناراض ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، میرے پاس آئے میں ان کے پاس جاؤں اور اس پر نہیں بلکہ اس پر مستزاد یہ ایک اور ستم بالا ستم کی سگریٹ کا اور تمباکو کا تحفہ بھی لے کر جاؤں ان کے لیے اور کہوں کیونکہ اس طرح سے میرے آپ کے تعلقات صحیح رہیں گے اور میں ان کو منع نہ کروں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ جس نصیحت کی ان کو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیے حضور تمباکو نوشی چھوڑ دیجئے، سگریٹ حقہ یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے، ناراض ہو جائیں گے، تو میں نہیں کہتا۔ تو مولا فرما رہا ہے ایسا شخص تمہارا دشمن ہے، عادا کا، اس نے دشمنی کی ہے تمہارے ساتھ، کہ جو نصیحت کو واعظ کو تم سے چھپا لے کیونکہ تمہیں بری لگے گی، یعنی حق اور انصاف میں تمہاری پسند اور ناپسند کا خیال کرے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کہنی چاہیے سمجھانے کے لیے، اچھی بات، اگر آپ کا دوست کسی غلط عادت میں مبتلا ہے، کسی غلط کام کی طرف جا رہا ہے، آپ سمجھائیے۔ یہ پہلا مرحلہ گفتگو کا، اور پہلی ایکویشن، پہلا جملہ، اس جملے کے ساتھ جوڑیے اس بات کو کہ امام حسن فرما رہے ہیں کہ بیٹا، امام امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ بیٹا حسن دیکھو، احیی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ کرو نصیحت کے ذریعے۔ نصیحت کیا ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھیے، آپ روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھیے، آپ خمس نہیں دیتے، آپ خمس دیجئے، آپ فلاں کام کرتے ہیں مت کیجئے، آپ کے اندر ساری عادتیں اچھی ہیں، یہ عادت مناسب نہیں لگتی، اس کو ہٹائیے۔ نصیحت اسی کو کہتے ہیں۔ تو امیر المومنین فرما رہے ہیں امام مجتبیٰ سے کہ اپنے دل کو زندہ کرو نصیحت کے ذریعے، لہٰذا جناب امیر کی نگاہ میں نصیحت اگر کی جائے تو دل زندہ ہوتا ہے۔ لیکن اب چلیے امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب، کہ اس دن جب تمام دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ کس مجلس میں آ کر بیٹھو؟ جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو غور فرمائیے آپ اس بات پر کہ امام فرما رہے ہیں کہ تم ایسی مجلس میں، محفل میں آ کر بیٹھو، ایسے اجتماع میں آؤ کہ جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے، بالخصوص تمہیں مخاطب کر کے کوئی نصیحت نہ بھی کرے، تمہارا دل زندہ رہے گا۔ غور فرمایا آپ نے کہ دل زندہ ہوتا ہے نصیحت کے ذریعے، لیکن امام رضا فرما رہے ہیں کہ ہماری محفل میں آنا، ہماری مجلس میں آنا جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے، وہ دل کی حیات عطا کرتی ہے، دل مردہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ایک پورا ٹاپک ہے، موضوع ہے قرآن کے حوالے سے، جب قرآن فرماتا ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها ولہم قلوب لا یفقہون بها، ان کی آنکھیں ہیں یہ نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں یہ نہیں سنتے، ان کے دل ہیں، سوچ ہے، فکر ہے، عقل و دانش ہے، لیکن تفکر تدبر سے کام نہیں لیتے۔ فرمایا قرآن لا تعمل ابصار، دیکھو یہ جو دیکھ رہے ہیں نا چیزوں کو، درس عبرت نہیں لے رہے، یہ مت سمجھنا یہ نابینا ہے، یہ دیکھ نہیں پا رہے، آنکھیں ان کی اندھی نہیں ہیں، یہ نابینا نہیں ہے، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، سینوں میں جو ان کے دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جب تک دل زندہ ہے، یہ مجالس، یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ یہ مجالس کس چیز کے لیے ہیں؟ اولاً و بالذات، یعنی بنیادی ترین مرحلہ جو ہے ان کا، ان مجالس کا، وہ کیا ہے؟ احیاء قلب، دل زندہ ہو۔ اگر دل زندہ ہو گیا
انسان ہر اچھی چیز کو لیتا رہے گا اور ہر بری چیز کو اپنے سے دور کرتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک بات کیا سامنے آئی کہ آپ کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دل زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص نوجوان مجلس سے باہر نکلے اور اس کو اس گناہ کی دعوت دی جائے جس کی اس کو عادت ہو چکی ہے، یا لہو لعب کی کسی محفل کی طرف لے کر جایا جائے، اس کا دل اس طرف نہیں جاتا، اس کا دل اس طرف نہیں جھکتا، معمولاً ہوتا ہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دل زندہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دل فطرت انسانی کی طرف، دل اس تربیت الہی کی طرف جھک رہا ہے۔ کس کے صدقے میں؟ کیونکہ یہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب، کہ یہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ جہاں پہ امر امام کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک چیز ہمیں ان مجالس کے حوالے سے دیکھنی چاہیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب بہت بات آسان ہو گئی امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں، کہ اگر آپ اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ایسی مجلس کا ماحول بنایا ہوا ہے آپ نے، چاہے یہاں جو میں یہ بندہ حقیر مجلس پڑھ رہا ہے اس کو سن رہے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کر، یا کسی اور کی مجلس سن رہے ہیں، انتصاب سید الشہداء سے ہے تو کافی ہے۔ وہاں پر آپ نے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، چاندنی بچھائی ہوئی ہے، اگر کسی کو الرجی نہیں ہے، کسی کو اذیت نہیں ہوتی، اگربتی جلا دیجئے، ایک اگربتی جلا دیجئے۔ کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ 50 اگربتیاں جلا دی جاتی ہیں، مومنین نے شکایت کی ہے۔ آپ حضرات جو سن رہے ہیں، یا خواتین و حضرات، مومنین و مومنات، ان کے لیے شاید یہ اتنا مسئلہ نہ ہو، لیکن لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا کبھی کبھی 50 60 70 100 کے قریب اگربتیاں جلا دی جاتی ہیں، اس سے ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، اور بعض کو الرجی ہوتی ہے تو ان کے لیے سانس لینے میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور آج کل تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، آنے سے پہلے ایک ہلکی سی بھینی خوشبو، ایک اگربتی یا لبان جو ہم یہاں پر کہتے ہیں عمان میں جلاتے ہیں، اس کو آپ نے جلایا تو ایک بھینی سی خوشبو آ گئی، کافی ہے۔ چاندنی بچھائیے، علم لگائیے، کالا پرچم لگائیے، پٹکا لگائیے، مختصر سا ایک امام باڑہ ایک تشکیل دیجئے، وہاں پر سب مل کر بیٹھیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کسی کی بھی مجلس سنیں، یعنی آپ کو اگر امام باڑے میں آنے پر پابندی ہے، جو کہ صحیح ہے قانون کے مطابق، جو حالات ہیں، جو مراجع نے فرمایا ہے کہ وہ تمام چیزیں ہمیں حکومت کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے، یہاں پر یہ اگر ہے تو ہم احترام کرتے ہیں بالکل، اور یہ ہماری بہتری کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے لیے مفید ہے، لہٰذا یہ سب آن لائن سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بیٹھیے وہاں پر، اور وہ مجلس ہو گئی، یعنی آپ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور مولانا کو، ذاکر کو، مرثیہ خان کو، سلام پڑھنے والے کو، نوحہ پڑھنے والے کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی کی یا موبائل کی یا کسی اور یہ جو آلات ہیں ان کی اسکرین پر، لیکن آپ قاعدے کے ساتھ بیٹھیں، تہذیب اور تمیز کے ساتھ بیٹھیں، پورے احترام کے ساتھ بیٹھیں کہ دیکھو یہ ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ دیکھیے لائیو سننے کا فقہا نے بھی اس پر ایک اظہار کیا اہمیت کا، کیونکہ اگر کوئی شخص ریکارڈنگ چل رہی ہے سجدے والی آیت کی تو آپ نے سن لیا، آپ پر سجدہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لائیو پڑھ رہا ہے اور لائیو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ آواز آیت سجدہ کی، تو آپ پر آیت سجدہ واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بہرحال لائیو سننے کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریکارڈنگ آپ نہ سنیں، لیکن اگر لائیو اور بصورت زندہ، جس کو کہتے ہیں بث مباشر عربی میں، وہ آ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ایک ایسا ماحول بنائیے تاکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں یہ آپ کے گھر میں جو 5 6 7 لوگ بیٹھے ہیں ان پر اطلاق کیا جا سکے، اس کو کہا جا سکے کہ یہ بھی ایک مجلس ہو رہی ہے۔ یعنی پہلے ہم سب امام باڑے میں آتے تھے، امام باڑے میں آ کر مجلس کرتے تھے، وہ ایک مجلس ہوتی تھی، لیکن جہاں پر لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ اور ٹیبلٹ اور ٹی وی وغیرہ سب یہ ہے، تو ہر اس گھر میں اس وقت امام باڑہ بن چکا ہے۔ یعنی ایک امام باڑہ اس کی حیت ختم ہوئی تو ہزاروں امام باڑے کھل چکے ہیں اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ہر گھر میں لوگ اشک بہانے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا یہ نہ کہیے گا اور یہ نہ کہے کوئی کہ فائدہ نہیں، ہمیں ایسی مجلس سننے میں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا جب تک امام باڑے میں نہ جائیں۔ بیٹھیے، امام کا نام لیا جا رہا ہے، بیٹھیے، کہیں سے بھی مجلس ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، یوٹیوب کے ذریعے، کسی بھی چینل کے ذریعے، جو بھی عالم آپ کو پسند ہے، ذاکر پسند ہے، اس کی مجلس سنیے اور اپنے گھر میں ماحول بنا کر سنیے۔ یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ 10 دن پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، عاشور کے دن یہی سلسلہ ہوگا، شام غریبہ میں یہی سلسلہ ہوگا، لہٰذا بہت اہمیت کے ساتھ آپ اس کو سنیں۔ لہٰذا یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ دلوں کو زندہ کرتی ہے عزاداری اور ائمہ کا ذکر، فضیلت کا ذکر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ خدا نے اس میں ایک تاثیر رکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ امر امام کو جو زندہ کرتا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اب یہاں سے مزید آگے بڑھیں ہم اگر،
تو گریہ امام مظلوم کا اور سید الشہداء سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اور سید الشہداء پر گریہ کی پر گفتگو تھوڑی سی ہو جائے، تاکہ پھر اس کے بعد میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے عزیزان گرامی، سید الشہداء پر گریہ اکثر سوال کیا جاتا ہے، یہ گریہ پر اتنی تاکید کیوں ہے؟ مولانا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی فلسفی کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں؟ بہرحال کوئی تو وجہ ہوگی، بالکل کوئی وجہ ہے۔ فلسفہ عزاداری کیا ہے؟ کچھ تو ہے بھائی، مسواک کرتے ہیں اب کیا فلسفہ ہے؟ کچھ تو ہوگا۔ کچھ چیزیں دین کی ایسی ہیں جو آپ نے سمجھ لی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کچھ دین کی ایسی چیزیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ لہٰذا اس بات پر توجہ کیجئے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ گریہ کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں فلسفہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو کہ جو تعبداً اس بات کو نہیں سمجھ رہے، ان لوگوں کو کہ جن کے دل میں سید الشہداء کی محبت نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا زیادہ جی نہیں چاہتا عزاداری میں جانے کو، ایک تعداد قلیل ہے لیکن ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ثواب ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو گھر سے باہر کھینچ کر لانے والا وہ عوامل اور وہ فیکٹر کیا ہیں؟ وہ احادیث کہ جو اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ تم اپنے گھر سے باہر نکلو، مثلا مجلس میں جاؤ اور عزاداری سید الشہداء میں شرکت کرو۔ جو شخص رو نہیں پاتا، جس کے آنسو نہیں نکلتے، اس پر کے لیے ائمہ نے تاکید کی کہ دیکھو رلاؤ یا گریے کی طرح کا انداز اپناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول خدا روایت ہم کو ملتی ہے کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تو وہاں پر جس آسمان سے بھی گزرے، بعض جگہ پر روایت ملتی ہے، تو وہاں پر فرشتوں نے کہا یا محمد احتجم وامر امتک بالاحتجام یا بالحجامہ، اے محمد تم حجامت کرو اور اپنی امت کو حجامت کا حکم دو، یا بلڈ کپنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اور حجامت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب اپنی دکان کھولتے ہیں کلینک، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کیا فائدہ ہے یا کیا فائدہ نہیں ہے، اور یہ حجامت بہت پرانی چیز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے جب رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے روایت میں، اس کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا، آپ کی سمجھ میں فلسفہ آئے یا نہ آئے یہ کام آپ کروائیے۔ لہٰذا دیکھیے اگر گریہ کا کوئی فلسفہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو گریہ کرنا ہے، اور اس کے بعد گریہ کے نتائج، گریہ کے آثار، گریہ کے اثرات جو حدیث میں بتائے گئے ہیں وہ اس بات کی تاکید ہے، اور گویا وہ اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے ادراک کو اور اپنی زیادہ عقل کے گھوڑوں کو نہ دوڑائیں۔ اگرچہ اگر کسی کو سوال کرنا ہے، اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ صاحب گریہ پر اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے، اس کے جوابات علماء نے دیے ہیں مختلف علوم کے ذریعے، مختلف فنون کے ذریعے، لیکن جو احادیث ہیں اگر کوئی تعبداً ہے اور ائمہ کی حدیثوں کو مانتا ہے تو وہ آئے گریہ کرے اسی بات پر، اس بات کی بنیاد پر کہ چھٹے امام نے کہا ہے، پانچویں امام نے کہا ہے۔ لیکن ایک اور بات اس سے پہلے کی اور اس سے بلندر مرتبے کی کہ ہم جو گریہ کرتے ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے، اکثریت قریب اتفاق صاحبانہ اعضاء کی جو گریہ کرتے ہیں وہ ثواب سمجھ کے گریہ نہیں کرتے، بس ان کو گریہ آتا ہے۔ جوش ملی آبادی نے کہا کہ تجھ پہ بے روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم، کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے۔ تو کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے ہمیں باقاعدہ میں جاتا ہوں مجلس حسین ابن علی میں مستحب واجب قربتاً اللہ اور پھر اس کے بعد قدم بڑھاؤں، نہیں، مجلس حسین ابن علی کی کھینچتی ہے، کیونکہ مجلس کھینچتی ہے ایک محبت ہے۔ میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے، آج الحمدللہ تقریر کے درمیان میں تک وہ جملہ اور وہ مقام پر لے آیا میں اس مقام پر، لہٰذا اس کے بارے میں گفتگو کروں میں۔ دیکھیے کسی بھی چیز کے لیے بہترین ثواب کیا ہے؟ ایک بچہ گاڑی کے سامنے آ رہا تھا، خدا نخواستہ آپ دوڑتے ہوئے گئے اور آپ نے اس کو اٹھا لیا، آپ کے پیر میں خدا نخواستہ فریکچر ہو سکتا تھا، آپ زخمی ہو سکتے تھے، آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ نہایت ہی خطرناک چوٹیں آ سکتی تھیں، آپ نے پرواہ نہیں کی، کر لیا۔ ایک دفعہ 10,000 لوگ دیکھ رہے ہیں، شائبہ آ سکتا ہے کہ یہ صاحب چاہتے تھے کہ مجھے میری تعریف کی جائے، واہ واہ سبحان اللہ کیا جائے، تو جان کو خطرے میں ڈال دیا اور لے گئے۔ ایک دفعہ بیابان میں ایک بچہ تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ نے کیا کیا؟ اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس بچے کی جان کو بچایا، اور پھر آپ نے اس بچے کے سے ایڈریس پوچھا،
دروازے پہ گھنٹی بجائی، بچے کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے، نہ اس کی ماں نے دیکھا نہ باپ نے دیکھا، بچہ اتنا چھوٹا تھا، نہ اس نے آپ کو یاد رکھا، کسی نے واہ واہ نہیں کی. تو یہاں پر دوسری مثال میں کیا کہا جائے گا کہ اس نے خالصتاً یہ کام کیا. خالصتاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بچے کی محبت میں. خوب توجہ کیجیے گا، میں آپ کو ایک حدیث تک لے کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو اتنا ذرا سا تھکا رہا ہوں اور زحمت دے رہا ہوں. خالصتاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے جو جان بچائی بچے کی، تو بچے کی جان کی خاطر ہی آپ نے اس کی جان بچائی. نہ آپ نے یہ پوچھا کہ تمہارے ابا ڈپٹی کمشنر ہیں، تمہاری اماں فلاں افسر ہیں، تم فلاں زمیندار گھرانے سے ہو. آپ نے بچے کی جان بچائی، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا یہ غریب کا بچہ ہے یا امیر کا. ایک اور مثال، نماز پڑھتا ہے انسان قربتاً اللہ، واجب قربتاً اللہ. نماز شب پڑھی رات کی تاریکی میں، نہ بیمار ہے، نہ تنخواہ کٹی ہے، نہ کرونا ہے، نہ کوئی پرابلم ہے، یہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز شب پڑھ رہا ہے. کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا کر رہا ہے. دن بھر میں آپ 10,000 دفعہ درود بھیج دیتے ہیں محمد آل محمد میں، کسی کو نہیں پتہ لگتا. آپ خالصتاً یہ کام خدا کے لیے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کو نہیں بتا رہے، آپ چھپا رہے ہیں. رات کی تاریکی میں آپ نے اٹھ کر نماز شب پڑھی، کس نے دیکھا؟ خدا نے دیکھا. یعنی خالصتاً یہ کام کیا ہے؟ یہ خالصتاً کام کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے. خالصتاً امیر المومنین سو گئے شب ہجرت لیلۃ المبیت رسول خدا کے بستر پر. کیوں کہتے ہیں خالصتاً؟ یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں، بس ختم بات ہو گئی. اچھا یہ نہیں پوچھا مجھے کون بچائے گا، بنو ہاشم کا کون سردار آئے گا، کون بہادر آئے گا؟ آپ جا رہے ہیں، میں نوجوان بالکل، دشمن آپ کے بستر پر چادر اوڑھ کے. لائٹ نہیں تھی وہاں پر، اندھیرا ہے، اور ان کو ایک دم سے دروازہ توڑ کے حملہ کرنا تھا کفار مکہ کو. اور ایک ساتھ تمام قبیلے جو تھے قریش کے، ہر شخص موجود تھا تاکہ رسول خدا کا قبیلہ بنو ہاشم کسی ایک سے انتقام نہ لے سکے. مولا کائنات سو گئے. خلوص اتنا شدید تھا کہ آیت نازل ہوئی، خالصتاً رسول خدا کی جان بچائی، نہ کسی انعام کی خاطر نہ کسی اور چیز کی خاطر. سورہ دہر آپ کے سامنے 3 روٹیاں 5 روٹیاں 3 دن تک گئی، آیت نازل ہوئی. اسے کہتے ہیں خلوص کے ساتھ. یعنی ایک چیز کو آپ خود اس کی خاطر انجام دے رہے ہیں، ایک چیز کو آپ خود اسی کی ذات کی خاطر انجام دے رہے ہیں. آپ کی توجہ کسی طرف نہیں ہے، اگرچہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ حقائق مترتب ہوتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں جنت آپ کو ملے گی، لیکن تھا ایک شخص ایسا کہ جس نے یہ کہا کہ نہ میں نے پروردگار تیری عبادت کی جنت کی لالچ میں، نہ تیری عبادت کی جہنم کے خوف سے، میں نے تجھے عبادت کے لائق مانا ہے تو تیری عبادت کی ہے. تو یا علی مرتضیٰ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو جنت نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو جہنم سے دوری نہیں چاہیے؟ مولا جواب دیں گے بالکل ہمیں جنت میں جانا ہے کیونکہ انعام پروردگار ہے، ہم جہنم سے دور جانا چاہتے ہیں کیونکہ عذاب پروردگار ہے. اور بات ہے یہ کہ ہم اس سے ڈر کر اور اس کی لالچ میں عبادت کریں، اور یہ ایک اور بات ہے کہ ہم اس کی خاطر عبادت کریں. اب وہ جو انعام دینا چاہے دے، ہم انعام کے سلسلے میں بھی اپنے ذہن کو انعام کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے. یہ چیز ہے خالص. اب میں آپ کو لے کر آتا ہوں ایک حدیث کی طرف. بتائیے مجھے، اگر کسی بچے پر افتاد آئے، کسی بچے پر مصیبت آئے، کسی بچے پر تکلیف آئے، مختلف لوگ آ کر اس بچے کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں گے خالصتاً پورے خلوص کے ساتھ. کون آتا ہے اس بچے کو بچانے کے لیے؟ اردو میں ایک لفظ ہے مامتا. وہ نہیں سمجھتی. جو لوگ ریچھ کا شکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی گولیاں برسا دیجئے، ریچھ کے بچوں کو اگر آپ نے پکڑا تو ان کی جو ماں ہے ریچھنی، وہ آ کر حملہ کر دے گی آپ کے اوپر. واقعات ہیں کہ بچے کے اوپر حملہ کیا جانور نے، ماں آگے آ گئی اور ماں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور بچوں کی جان بچا لی. یعنی ماں سوچتی نہیں ہے کہ ہوگا کیا، مجھے صرف اپنی اولاد کی جان بچانی ہے. اچھا، جہاں پر بھی یہ جذبہ کار فرما ہو، پھر ضروری نہیں کہ آپ اس کے بطن سے متولد ہوئے ہوں. آپ کہتے ہیں مامتا کی طرح انہوں نے ہم کو پالا، مامتا کی طرح انہوں نے خیال رکھا، مامتا کے جذبے کے تحت. یعنی سید الشہداء کو جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ گریہ کرو حسین کے اوپر، گریہ کرو حسین کے مصائب کے اوپر، تو گویا یہ جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم سید الشہداء کی کربلا کو فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یعنی سیدہ اگر گریہ کر رہی ہیں، سیدہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حسین کتنے دن کے پیاسے تھے یا نہیں تھے. سیدہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کتنی چوٹیں لگی. خود سیدہ یہ دیکھ رہی کہ میرا بچہ پیاسا تھا بس، میرا بچہ غریب الوطن تھا بس. یعنی مظلومیت کی مقدار کی بات ہی نہیں ہو رہی. اگر کوئی ماں کے بچے کو ایک کانٹا بھی چبھو دے
تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے کہ جائے کا حسین ابن علی. اس بات کو سمجھیے گا جس طرح میں لے کے جانا چاہتا ہوں. یعنی جہاں پر بھی جتنے واقعات ہم کو دکھیں، کل میں نے عرض کیا تمام کتاب، چاہے سنی مورخین ہو چاہے شیعہ، سب نے جو واقعات لکھے کہ آسمان سے ہماری نازل ہوئی، قیامت کا واقعہ، اسی طرح سے ہر شب جمعہ کا واقعہ کہ جہاں پر سید الشہداء کا کرتا خون آلود آسمان میں معلق کیا جاتا ہے، تمام کے تمام واقعات کا تعلق جناب سیدہ سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سید الشہداء کے اوپر حق نانا رسول خدا کا ہے، نبی ہے، لیکن واقعات میں رسول خدا کا نام اس طرح سے نہیں آ رہا. امیر المومنین پدر گرامی ہیں، ولایت رکھتے ہیں، ولایت پدری بھی رکھتے ہیں اور ولایت امامت کے لحاظ سے جو ولایت ہے وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن امیر المومنین کا نام ہم کو نہیں دکھ رہا. کس کا نام دکھ رہا ہے؟ جناب سیدہ کا. یعنی اگر تم حسین ابن علی پر گریہ کرنا ہے، جس طرح سے نماز کی معراج یہ ہے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو نہ جنت کے لالچ میں کرو نہ جہنم کے خوف سے کرو، اسی طرح سے سید الشہداء پر اگر گریہ کرنا ہے تو فاطمہ وار گریہ کرو کہ جس طرح سے ماں اپنے بچے پر گریہ کرتی ہے، جس طرح سے ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے. اسی لیے روایت نے شاید بعید نہیں کہ فرمایا روایت نے ما من عبد بکا علی الحسین یا ما من عبد یبکی علی الحسین. کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے کہ جو مولا حسین پر گریہ کرے. چھٹے امام فرما رہے ہیں اللہ وصل فاطمہ واسعدہا ووصل رسول اللہ، کہ وہ فاطمہ سے اپنا ایک تعلق جوڑ لیتا ہے. یا امام صادق علیہ السلام حضرت حجت سے آپ نے کیوں نہیں کہا؟ یا امام صادق علیہ السلام آپ نے مغلۂ کائنات سے کیوں نہیں فرمایا؟ آپ نے رسول اللہ اور جناب سیدہ سے کیوں؟ کیونکہ نسل رسول اللہ سے آگے بڑھی ہے حسین ابن علی کے ذریعے. کیونکہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نور ولایت اور نور رسالت ذات سید الشہداء میں متجلی نہ ہوتا. اگر وجود سیدہ نہ ہوتا اور تو کس کے ذریعے حسین ابن علی تک نور رسالت پہنچتا؟ قرآن کی آیت سورہ رحمان کی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، عجیب تفسیر فرمائی ہے اس کی ائمہ نے کہ دیکھیے پروردگار عالم نے نسل امیر المومنین میں نسل رسول خدا کو رکھا. رسول خدا نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو. مولا کائنات ولایت کے مرحلے پر ہیں، امام معصوم ہیں. سید الشہداء کس مقام پر ہیں؟ امامت کے مقام پر ہیں امام، لیکن وراثت میں چل رہے ہیں رسول خدا کے. انا اعطیناک الکوثر، کل میں نے آیہ مباہلہ آپ کے سامنے پیش کی جو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اب اس ذات جس کو ہم سید الشہداء کے نام سے پکار رہے ہیں، یہ جو ہستی ہے ہمارے سامنے مولا حسین کی، اس پر اگر گریہ کرنا ہے تو گریہ سب بنیادی ترین عقیدہ یہ رکھیے اپنا کہ ہم اس وقت فاطمہ زہرا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں، فاطمہ زہرا کو تعزیت پیش کر رہے ہیں، فاطمہ زہرا کو ایک عزاداری، ایک تسلیت. یہ کہا جاتا ہے کہ معنی نہیں رکھتا تعزیت جناب سیدہ کے لیے، پرسہ معنی نہیں رکھتا جناب سیدہ کے لیے. امام حسین جنت میں ہیں، شہزادی جنت میں ہیں، اب کیسی عزاداری، اب کیسا پرسہ؟ تو جا کر مفاتیح الجنان دیکھیے، اس میں عصر عاشور کے وقت ایک زیارت ہے. وہاں پر کیا کہتے ہیں ہم؟ پنجتن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حضرت حجت کو، رسول خدا کو، جناب سیدہ کو، مولا کائنات کو مخاطب کر کے ہم کیا کہتے ہیں؟ احسن اللہ لک العزا، جناب سیدہ آپ کے لیے تعزیت بہت اچھی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی سیدہ اگر کل کربلا میں حسین اکیلا تھا، آج ہمارے آنسو اس بات کے گواہ ہیں کہ کل حسین اکیلا تھا. آج ہمارے آنسو آپ کے لیے حاضر خدمت ہے، نذرانے کے طور پر حاضر ہیں. احسن اللہ لک العزا کا ترجمہ لفظی ہے احسنا، یعنی خدا نے بہت اچھا کیا، خدا نے بہت خوبصورت کیا. کس چیز کو؟ لک العزا. یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں، عزا کا مطلب ہے داغ دیدہ، ستم دیدہ، غم زدہ شخص کے دل پر مرہم رکھنا. مولا کائنات نے جب جناب سیدہ کو دفن کیا اور اس کے بعد قبر سے پیچھے ہٹے تو ایک جملہ کہا پیچھے ہٹ کر کہ ہذہ مصیبت لا عزا لہا، پروردگار یہ وہ مصیبت ہے سیدہ کا دفن کہ جس کے لیے کوئی چیز میرے زخم کو مندمل نہیں کر سکتی. میرا جو گھائل زخم ہے اس کو کوئی بھی تعزیت تسلیت آ کر بھر نہیں سکتی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آئمہ ایک دوسرے کے غم میں غمگین بھی ہوتے ہیں، عزاداری کے لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور پرسہ اگر دیا جائے تو آئمہ تک پہنچتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ کوئی نیا مقولہ کہہ رہا ہوں میں؟ عزیزان گرامی توجہ کے ساتھ سنیے. کبھی کبھی یہ بات کی جاتی ہے تو ہمارے نوجوان بچوں کے ذہن بھٹک جاتے ہیں.
بات تو صحیح ہے، سیدہ بھی جنت میں ہے، امام حسین بھی جنت میں ہے، تو پھر کس بات کی عزاداری، کس بات کا پرسہ؟ خوش ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے آپ، جب ہم حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت میں پڑھتے ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ہم کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ۔ جب آپ کا ظہور ہوگا، رجعت ہوگی، امام زمانہ آئیں گے، حضرت عباس کو اٹھایا جائے گا، اور رجعت کے بعد تمام کے تمام خالص مومنین اٹھیں گے اور پھر امام کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ کریں گے، تو مولا عباس میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوں۔ یعنی یہ رونا روح کے اندر ایک ملکے کا باعث بنتا ہے، یہ رونا روح کے اندر ایک تازگی کو لے کر آتا ہے۔ توجہ کیجئے گا آپ ایک بات پر، وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، چھٹے امام کی حدیث بھی ہے، جو منسوب ہے چھٹے امام سے۔ فرمایا کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، کئی دفعہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے یہاں پہ، مستقر و مستودع۔ ایک ایمان جو چھین لیا جاتا ہے، اور دوسرا ایمان جو تمہارے پاس رہتا ہے اور تم اس ایمان کو لے کر قبر میں اترتے ہو۔ روح انسانی، نفس کی ایک بڑی عجیب کیفیت ہے، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ آپ جتنا ہم کو تمیز تہذیب سکھا لیجئے، آپ ہم جیسوں کو جتنی تمیز تہذیب سکھا لیجئے، ہم یہ تمیز تہذیب سیکھنے والے ہیں نہیں۔ جتنا بھی اپنے آپ کو روکیں، کوئی پھسلا یا علی نکل جاتا ہے منہ سے۔ اب یہ بیماری لگی ہوئی ہے، کیا کیا جائے سرکار؟ تو یہ کیا مطلب کیا ہے اس بات کا؟ آپ کہتے ہیں یہ بچہ گر رہا ہے، میرے سامنے گاڑی آ گئی، اب میں مولا کا اپنے نام لوں گا قربتاً اللہ یا علی۔ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے منہ سے کچھ اور نہیں نکلتا، آپ کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتا کچھ اور، کیونکہ وہاں سے مشیت طے ہو چکی ہے کہ جہاں پر آپ 9 مہینے آپ نے گزارے جن اندھیاروں میں، وہاں پر آپ کو شیر مادر کے ذریعے یہ چیز دے دی گئی ہے۔ جھٹکا لگا، یا علی مدد، یا ابو الفضل عباس، یا فاطمہ زہرا، یا مولا عباس، کچھ بھی ہوا گھر میں فریادی نوحہ۔ تو یہ دنیا میں جتنی تمیز تہذیب سکھانے کی کوشش کریں، ہم یہ تمیز تہذیب سیکھ نہیں سکتے، ہم اسی تہذیب کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، یا علی گرے، یا علی فوراً منہ سے نکلتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہرین نفسیات ایک چیز کہتے ہیں کہ انسان غصے اور خوشی میں وہ لفظ استعمال کرتا ہے جو اس کی مادری زبان ہو۔ یہ مادری زبان کیا ہوتی ہے؟ جو اس نے گھر میں سیکھی ہوتی ہے۔ کیا مطلب گھر میں سیکھی ہے؟ یعنی اس زبان کے پیچ و خم، اس زبان کو اس کے وجود میں جو اڈیلا گیا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے اس طرح سے ملکہ اور رسوخ اور نفوذ ہو چکا ہے، اور اس زبان کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ جو لوگ بیچارے امیگریشن لے کر جا بھی چکے ہیں، کہتے ہیں ہمیں انگریزی مجلس نہیں سننی، ان کے بچے سنتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اسی زبان میں سنتے ہیں کہ جو ان کی مادری زبان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی روح کے ساتھ آمیزش ہو چکی ہے، ان کی روح کے ساتھ وہ چیز جڑ چکی ہے۔ لہٰذا اگر آپ گریہ کریں گے، گریہ نام ہے کس چیز کا؟ گریہ نام ہے اس چیز کا کہ میرا دل ٹوٹا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور بھل بھل آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جورج کا شعر میں نے آپ کے سامنے کیا پڑھا ابھی؟ تجھ پہ بے روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم، کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے ہم۔ مولا حسین جتنا بھی روکنا چاہیں رونے کو، رک نہیں سکتا، یہ دل کیا کرے، مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے ہم۔ آپ کتنا بھی برا کہیے گلاب کی خوشبو کو، دل کہہ رہا ہے کہ بھینی بھینی خوشبو ہے۔ اس دل کو، اور یہیں پر مولا کائنات کی حدیث آتی ہے، اپنے دلوں سے پوچھو، اپنے دلوں سے پوچھو، فَإِنَّهَا الْمَوَدَّةُ لَا تَقْبَلُ الرُّشَا، کہ تمہارے دل جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کریں تو ان کی بات کو سنا کرو، کیونکہ یہ رشوت قبول نہیں کرتے۔ تمہارے افعال و جوارح ظاہری یہ رشوت قبول کر لیں گے، لیکن تمہارا دل کبھی رشوت قبول نہیں کر سکتا۔ تم اپنے دل کو کچھ دے دلا کر کسی دوسرے رستے پر نہیں ڈال سکتے۔ حسین ابن علی کا واقعہ سنو، بڑی سیدھی سی منطق حسین ابن علی کی، میں بیعت نہیں کروں گا، جہاں سے آیا ہوں واپس وہاں جانے دو۔ اچھا شام لے جاؤ اپنے خلیفہ کے پاس، میں اس سے گفتگو کر لوں، پھر جو فیصلہ کرے کر لیں گے۔ یعنی مطلب یہ نہیں کہ مولا حسین سید الشہداء العیاذ باللہ خاکم بدہن ڈر گئے تھے، نہیں، مولا حسین حجت پوری کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ واقعہ اسی سیدھے سادہ انداز میں سنیے۔ حسین ابن علی کے لشکر کو، یہاں پر وقت نہیں ہے اور نہ موقع محل ہے، بہت ساری محدودیتیں ہیں۔ بعض لوگ کہ جو مجلس سے بیگانے تھے، مجلس میں آنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دفعہ ان پوچھا آخر ہوا کیا تھا؟ کتنا بڑا لشکر تھا حسین ابن علی کا، علی کے بیٹے کا، شکست کھا گئے۔ وہ 30,000 تھے تو یہ 20,000 تھے، کتنے تھے؟
کہا کہ 20,000 نہیں تھے، 75-100 کے قریب تھے، اتنی خواتین تھیں اور یہ ہوا. تو وہ چلتے چلتے بیٹھ گئے، کہا کہ پورا واقعہ بتاؤ یہ آخر ہوا کیا. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ حسین ابن علی نے، بچوں کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو فارمیشن کریٹ کی ہے، جو فارمیٹ ہے کربلا کا، وہ اس طرح سے کہ جب بھی آپ اس فارمیٹ کو دیکھیں گے حسین کی حقانیت پر آپ کو یقین ہو جائے گا. اور آپ یہ دیکھیے بڑی سیدھی سادی منطق، لہٰذا گریہ علامت ہے اس بات کی کہ اس چیز نے آپ کے دل کو چھوا ہے. گریہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ چیز آپ کے دل میں نفوذ کر گئی ہے، رسوخ کر گئی ہے. اب اگر یہاں تک آپ سمجھ گئے تو حضرت صادق آل محمد، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب چلیے اس حدیث کو کہ جس کی توہین کی جاتی ہے، اس حدیث کو جس کی بے احترامی کی جاتی ہے، اگر یہ ممبر واقع پوری زندگی میں یہی میرے نامہ عمل میں اور آپ کے جو سن رہے ہیں یہی لکھ دیا جائے کہ اس حدیث پر گفتگو ہوئی اور امام صادق مہر تصدیق ثبت کر دیں، کافی ہے. کہ بھائی دیکھو یہ تو سمجھ میں آ گیا، من بکا جو روئے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، او اب کا جو رلائے اس کے لیے اتنا ثواب ہے. یہ تباکا جو رونے جیسی شکل بنائے، یہ تمہارے مذہب میں کیا ڈھکوسلے بازی ہے میاں؟ یہ کیا ریاکاری ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ رونے جیسی شکل بنائے. بیچارہ نادان سمجھ رہا ہے کہ سید الشہداء کشکول لیے کھڑے ہیں کہ تمہاری آڑی ترچی شکل جب میرے غم میں بنے گی تو مجھے درجات ملیں گے. یہ سید الشہداء کا فرزند امام صادق علیہ السلام یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ غم حسین ابن علی کو اپنے دل میں لاؤ کیونکہ تمہارے دل کو زندہ کرے گا. الیاذ باللہ گداگر کشکول گدائی امام صادق کے ہاتھ میں نہیں ہے. امام صادق گدائی کرنے کا طریقہ آپ کو سکھا رہے ہیں، مجھے سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے. خبردار دیکھنا یہ دریا بہ رہا ہے صاف و شفاف، یہ حوض کوثر بہ رہا ہے، یہ حسین ابن علی کی محبت کی کوثر بہ رہی ہے. یہاں سے بیگانہ ہو کر دور مت چلے جانا. ایک دفعہ اپنی شکل کو بناؤ، احساس کرو، اپنے دل میں اتارو مصائب کو. ایک آنسو نکل گیا، ہم تمہاری مدد کریں گے. یہاں پہ جب اس مرحلے پہ آ گئے تو اب چلیے پانچویں امام کی حدیث کو سنیے. امام باقر علیہ السلام عجیب جملہ فرماتے ہیں. حضرت باقر العلوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلیۃ الناس بنا عظیمہ، بلیۃ الناس بنا عظیمہ. عجیب امتحان میں گرفتار ہو گئے ہم لوگوں کے ذریعے. توجہ کی. اور میں اس کو ذرا مزید عوامانہ اور عامیانہ کروں. بارگاہ امامت کی حدیث ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یقیناً امام باقر علیہ السلام نے پہلے ہی سے مجھے معاف کر دیا اس حدیث کا جو میں ترجمہ کروں گا کہ بھائی عجیب مصیبت ہو گئی ہے ہماری تمہارے ساتھ، تم عجیب وبال ہو ہمارے لیے. بلیۃ الناس بنا عظیمہ، یا یہ کہیے کہ ہم تمہارے لیے گویا کہ مصیبت ہے. دونوں لحاظ سے اس کا معنی کیا جا سکتا ہے کہ اے لوگوں کیا تم ہم کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہو. یہ بھی ترجمہ کر لیجئے، یا یہ بھی کر لیجئے کہ ایک عجیب مشکل میں گرفتار ہو گئے ہم تمہاری وجہ سے. فَإِنَّهُمْ لَا يَهْتَدُونَ إِلَّا بِنَا. مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے علاوہ کہیں سے ہدایت پا نہیں سکتے. وَلَا يَسْتَجِيبُونَ، لیکن ہماری پکار پر لبیک بھی نہیں کہہ رہے. دیکھو جو تمہاری بیماریاں ہیں، پل صراط، قبر، برزخ، منکر نکیر، تطایر کتب، یہ زندگی، یہ دنیاوی زندگی، اس میں تم کو ہماری ضرورت ہے. وجود امام باقر، وجود حضرت ابو الفضل عباس، وجود پنجتن، وجود چہاردہ معصومین، یہ تمہیں سکون کی زندگی عطا کرتا ہے. عجیب مصیبت ہے کہ تم ہمارے علاوہ کسی سے ہدایت پا نہیں سکتے، اور جب ہم تم کو بلاتے ہیں تو آتے نہیں ہو. تو اب آپ سمجھے کہ وہ چیز کہ جو لوگ ائمہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ارے اب تو آ جاؤ. حسین ابن علی سے تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ تمہارا جھگڑا اگر الیاذ باللہ علی مرتضیٰ سے ہے، اگر امام صادق سے ہے نعوذ باللہ، اگر امام باقر سے، تو آ کر حسین ابن علی کی داستان سے سنو کہ ہوا کیا. بھائی کیوں سنیں ہم داستان حسین ابن علی کی؟ اب یہاں پر سمجھیے آپ کہ جو ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا محمد حبیب اللہ. ہم ان انبیاء کا ذکر کرتے ہیں. کیا مطلب انبیاء کا ذکر کرتے ہیں؟ یعنی حسین کو یہ مت سمجھنا کہ محمد کے نواسے کا غم بنا رہے ہو، بلکہ وہ میراث جو محمد کے پاس، تمام انبیاء کے پاس جو منفرد کمالات تھے، تمام کے تمام کمالات رسول خدا میں آئے اور رسول خدا سے امام مجتبیٰ میں منتقل ہوئے اور امام مجتبیٰ سے سید الشہداء میں منتقل ہوئے. اور یہ تو تم جانتے ہو نا کہ حسین ابن علی وہ تھے کہ جن کو کبھی آغوش میں بٹھایا، کبھی زبان چسائی، کبھی ناقہ بنے. بتاؤ اگر حسین ابن علی مدینے کی گلی میں آ جائیں، سوال میرا سنیے گا، اگر حسین ابن علی مدینے کی گلی میں آ جائیں
رسول خدا کا زمانہ ہے، رسول خدا مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں. سوال کر رہا ہوں میں، ایک سوال تو کر سکتا ہے انسان. پروردگار نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا جو ہر چیز جانتا ہے، تو پھر میں بھی ایک نادان خدا کا ایک حقیر سا بندہ، حقیر ترین بندہ سوال کر سکتا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں. مدینہ کی مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں، ایک سے بڑھ کر ایک جلیل القدر صحابی موجود ہے، بارش، پیشانی پر سجدوں کے نشان اور بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے خیبر خندق احد میں، قرآن رقم تراز الحمدللہ پڑھیے جا کر، سب موجود ہیں. جماعت ختم ہوئی، یہ باہر نکلے، حسین ابن علی آئے. اچھا میں اپنے گھر کی بات کر لوں پھر جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ. جی گھر کی بات کیوں؟ بھائی یہ ہمارے گھر کے ہی صحابی ہیں، تو حدیث قصہ ہمارے گھر کی بات ہے تو وہیں سے نقل ہوئی ہے. تو جابر ابن عبداللہ انصاری نکلے. امام حسین کہیں بخدا میں مزے کے لیے نہیں سنا رہا، اگرچہ کسی کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے بالکل حق ہے کہ کیا کیا جائے، مثال ایسی ہے. دیکھیے جب شبہات بڑے عجیب انداز سے آنے لگیں تو جوابات بھی اسی انداز سے دیے جائیں گے. کہ جابر، مولا حسین آگے بڑھ کر کہیں، میں مثال دے رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، اگر مولا حسین آ کر کہیں جابر ہاں میاں صاحبزادے یا ابن رسول اللہ کیا کام ہے، کہیں ذرا ہاتھ پیروں کی، چاروں ہاتھ پیر کے بل گھوڑے بن جاؤ، ہماری اونٹ بن جاؤ، ہمیں تمہاری گردن پہ بیٹھنا ہے. اگر جابر یہ کہہ دے کہ صاحبزادے آپ رسول زادے ہیں، آپ کی مادر گرامی عفت و عصمت و پاکیزگی کے اس عرش پر ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے، آپ کو ادب نہیں سکھایا گیا کیا گھر میں؟ تو مولا کیا جواب دیں گے کہ جابر خاموش رہو، ہم نے خاتم النبیین کو جھکا دیا اپنے ناقہ بننے کے لیے، تم صحابی ہو کے نہیں بن رہے. تو بہت سادہ سا واقعہ ہے، کیوں نہیں سنتے ہم اس بات کو؟ حسین ابن علی کو آغوش میں بٹھا رہے ہیں، ممبر چھوڑ کے اتر رہے ہیں رسول خدا. کیا مطلب ہے ممبر چھوڑ کے اتر رہے ہیں؟ ممبر خطبہ دے رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے گھر والے تمہارے لیے امتحان کا باعث ہے. ایک طرف خدا ہو اور دوسری طرف گھر والے ہوں، تمہاری اولاد اور تمہاری ازواج، تمہارا مال، تمہاری زندگی کی چیزیں فتنہ، امتحان لیا جائے گا. خبردار، اس طرف خدا ہے، اس طرف خدا کا حکم ہے، اس طرف گھر والے ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، مال ہے، رشتہ دار ہیں، خدا کو چھوڑ کر ادھر مت جانا. عجیب سلسلہ ہے، ختمی مرتبت خاتم النبیین خدا کی عبادت میں مصروف ہیں. یا تو کہیے کہ ختمی مرتبت نے عبادت کو چھوڑ کر شرک کیا اور حسین کو اٹھانے کے لیے ممبر چھوڑ کر اتر پڑے. پہلے یہ طے کیجئے کہ ختمی مرتبہ جو ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے عبادت تھی کہ نہیں تھی، عبادت میں خلل آیا کہ نہیں آیا. یا یہ کہیے کہ خطبے سے زیادہ اہم حسین کو آغوش میں اٹھانا تھا، یا یہ کہیے کہ دونوں عبادتیں برابر تھی، یا یہ کہیے کہ خطبہ اہم تھا. اگر خطبہ اہم تھا تو نبی اہم کام کو چھوڑ کر غیر اہم کام نہیں کر سکتا. اگر مساوی تھی تو ترجیح ادھر کیوں گئی، ممبر سے تحرک کر کے اترے کیوں؟ تو ماننا پڑے گا کہ حسین اگر چلتے ہوئے آئے، لو آپ کو تو چھوڑ دیجئے، ختمی مرتبت کو ممبر چھوڑ کے اترنا ہوتا ہے، آغوش میں بٹھا کر کہنا ہوتا ہے تمام صحابیوں کے ساتھ، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچان لو. یا رسول اللہ سب پہچانتے ہیں، تو یہ نگاہ غیبی رسول خدا ہے کہ دیکھو یہ 6 ہجری ہے، یہ 5 ہجری ہے، ہم موجود ہیں، پہچانو. کل 61 ہجری میں جب یہ حسین ہو تب بھی تمہارا اسٹیٹس واضح ہونا چاہیے کربلا کے بارے میں، اور جب 61 کے بعد عزاداری ہو تب بھی واضح ہونا چاہیے کہ ہم نے گوارا نہ کیا کہ حسین ابن علی پا برہنہ مسجد کے فرش پر کھڑا ہو اور ہم خطبہ چھوڑ کر اترے حسین کو آغوش میں لینے کے لیے. تو تمہاری مجال کیا کہ تم حسین ابن علی کی عزاداری میں شامل نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا آپ امام باڑے میں آئیے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ماتم کیجئے، تابوت ذوالجناح علم مت اٹھائیے. اگر کسی کی یہاں کوئی ان کے فقہا علماء منع کرتے ہیں مت اٹھائیے، بالکل مت اٹھائیے. بھائی ہماری یہاں اجازت ہے، ہم اٹھاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور ہم احترام کرتے ہیں آپ کی رائے کا، مت اٹھائیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کسی ہندو دوست کے گھر جاتے ہیں، وہ چتا جلاتا ہے، آپ کی لاش جلانا حرام ہے، آپ دفن کرتے ہیں. تعزیت کے لیے تو جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ بھائی فرزند رسول خدا دنیا سے چلا گیا مظلومیت کے ساتھ. اللہ اکبر، میرے منہ سے وہ جملہ نہیں نکل سکتا جو اس تمثیل کے ذریعے میں نتیجہ دینا چاہ رہا تھا. کم از کم فرزند رسول خدا کو اپنے اس غیر مسلم پڑوسی کے برابر تو لاؤ. لا الہ الا اللہ، العیاذ باللہ، نستجیر باللہ من ذالک. یعنی
حسین کا عاشورہ آئے اور گزر جائے اور مسلمانوں میں ہلچل نہ مچے، ایمان کی علامت ہے حسین پر گریہ کرنا۔ نہیں کہہ رہا آپ امام باڑے میں آئیں، کسی جلوس میں نہیں آئیے، لیکن گھر میں فرش عزا بچھائیے۔ ارے آپ سورہ یاسین پڑھ کے ثواب ہدیہ کیجئے حسین ابن علی کو، کسی نے نہیں روکا۔ عاشور کے دن آپ کو حسین ابن علی سے رابطہ برقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ سنت رسول خدا یہ ہے کہ اس دن رسول خدا غمگین ہے، سنت رسول خدا یہ ہے کہ اس دن رسول خدا کا دل تڑپ رہا ہے، کیونکہ جو رسول یہ برداشت نہ کرے کہ نواسا بیٹا زمین پر کھڑا ہو، خطبہ چھوڑ کے اتریں اور تمام صحابیوں کو کہیں ھذا حسین فعرفوہ۔ یہ بتائیے کہ اگر وہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو دیکھتے، بدن خونم خون، لہو لہان، آغشتہ ہے خون سے، کیا کرتے وہ؟ جو رسول خدا کرتے وہی آپ عاشور کے دن کیجئے۔ میں فیصلہ نہیں کر رہا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیے کہ رسول خدا یزید کے لشکر کو کہتے کہ تم صحیح کر رہے ہو، یا حسین سے کہتے کہ بیٹا حسین میرا دل تیرے ساتھ ہے، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، میری شمشیر تیرے لیے چلے گی، میرا وجود تیرے ساتھ ہے۔ جہاں رسول خدا ہوتے تو لہٰذا آخری بات کہہ کر میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤں کہ دیکھیے کربلا مولا حسین کا غم رسالت کا امتحان ہے۔ کتنا مانتے ہو رسول کو؟ کہنا آسان ہے بھائی، آپ کہتے ہیں ہم رسول سے زیادہ، رسول کا مال اگر جا رہا ہو ہم رسول کا مال بچائیں گے، اپنا مال ضائع کر دیں گے۔ رسول کا گھر بارش میں منہدم ہو رہا ہو تو ہم اپنا گھر منہدم کر دیں گے، رسول کا گھر نہیں گرنے دیں گے۔ رسول کے ناقے کو کوئی اذیت دے ہم اپنے ناقے کو پیش کر دیں گے، رسول کا ناقہ بچا لیں گے۔ کوئی رسول کے لباس کو نقصان پہنچا رہا ہو ہم اپنا لباس دے دیں گے، رسول کا لباس بچ جائے۔ تو اس کو آگے بھی تو لائیے قیاس کو، کوئی رسول کے بچوں کو اگر نقصان پہنچا رہا ہو تو ہم اپنے بچوں کو آگے کر دیں گے۔ کربلا والوں نے یہی کیا، لیکن رسول خدا آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے حسین کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو آگے کرو۔ رسول خدا یہ فرما رہے ہیں زبان حال سے، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کو تو کم از کم اپنے سامنے رکھو، کم از کم آیہ مباہلہ کو تو اپنے سامنے رکھو، دیکھو کہ کس کا غم منایا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ چھٹے امام کی جو دعا ہے، پروردگار میرے جد حسین کے چاہنے والے جو مولا حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو پروردگار ان کو اس مال کے بدلے میں تلافی فرما اور اس مال کے بدلے میں مال عطا فرما۔ ریان ابن شبیب، یہ بڑی فیصلہ کن حدیث ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی واقعی اگر کوئی ہستی علم اور حکمت کے بلند ترین مرحلے پر ہو، توجہ سے سنیے گا اس بات، اگر کوئی ہستی علم و حکمت کے بلند ترین مرحلے پر ہو اور آ کر وہ ہماری عقل کے لحاظ سے بڑی چھوٹی سی بات کہے تو ہمیں ماننا پڑے گا بات چھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ بات بہت بڑی ہے کیونکہ کہنے والا بہت بڑا ہے۔ ریان ابن شبیب پہلی محرم امام رضا خراسان میں تشریف فرمائے، امام رضا علیہ السلام کے پاس ریان ابن شبیب داخل ہوئے۔ ریان ابن شبیب کون ہے؟ مامون کا ماموں ہے، ہارون رشید کا برادر نسبتی، یعنی ہارون کی زوجہ کا بھائی برادر نسبتی، اور مامون کا ماموں، امین کا ایک لحاظ سے سوتیلا ماموں، بنو عباس سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلی محرم تھی، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ امام نے جو جملہ شروع کیا، کہا کہ شبیب آج تم جانتے ہو کون سا مہینہ ہے؟ محرم کا پہلی تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اہل جاہلیت احترام کرتے تھے، اور اگر جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اسلحہ زمین پر رکھ دیتے، لیکن امت نے ہمارے نانا کی اس مہینے کا احترام نہ کیا، اور اس مہینے میں ہمارے نانا کے بیٹے حسین کو شہید کیا۔ اور پھر فرمایا کہ یبن شبیب ان کنت باکین فابکی للحسین، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حدیث کے ماحول تک لے جانے کی۔ بخدا لگتا ہے امام رضا علیہ السلام کی ہمت نہیں پڑی اور غم کی وجہ سے مولا کا جگر پھٹ رہا تھا کہ امام نے اس طرح سے گفتگو کی، لگتا یہ ہے۔ فرمایا کہ یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی علی الحسین، شبیب کے بیٹے دیکھ تجھے کسی بھی چیز پر رونے کا دل چاہ رہا ہو نا، اس چیز کو چھوڑ کر حسین پر روئیے۔ وجہ کیا بتا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ،
کیونکہ ہمارے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے قصائی دمبے کو ذبح کرتا ہے۔ یعنی آپ سمجھے کہ امام صادق کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ امام صادق فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو امت کی یہ عجیب امت ہے، یہ امت کتنی ظالم اور ستمگر ہے۔ وہ حسین کہ جس کو رسول اپنی زبان چساتے تھے، وہ حسین کہ جس کو رسول خدا زمین پر چلنے نہیں دیتے تھے، وہ حسین جس کو رسول اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے، وہ حسین کہ جس کے لیے رسول ناقہ بن گئے تھے۔ ارے حسین نے 2 گھونٹ پانی کا سوال کیا تھا، لیکن امت نے جواب کیا دیا؟ ارے ہمارے جد کو اس طرح شہید کیا جس طرح سے کہ بھیڑ کو اور دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، عجیب جملہ فرمایا، اور آخر ایک اور جملہ فرمایا، کہا کہ دیکھو شبیب کے بیٹے ایک اور بات تم کو بتائیں، فَإِنَّهُ ایک اور واقعہ جو ہوا حسین کے ساتھ، فَإِنَّهُ قُتِلَ مَعَهُ 18 رَجُلًا من أصحابه، دیکھو ہمارے جد حسین کے ساتھ 18 ایسے جوان شہید ہوئے، مَا لَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَبِيهٌ، کہ جن کا ثانی کوئی نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ حسین پر گریہ کرنا۔ میں امام رضا کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا، میں کہوں گا یبنا رسول اللہ آپ کا جگر پھٹ گیا۔ یہ واقعہ کربلا کے کتنے سالوں بعد کی بات ہے؟ یہ بات ہے 201 ہجری کی، یہ بات ہے 200 ہجری کی، یعنی واقعہ کربلا کو 140 برس گزر چکے ہیں۔ میں کہوں گا مولا امام رضا آپ نے ظاہری نگاہوں سے واقعہ کربلا کو نہیں دیکھا، لیکن جب آپ یہ جملہ کہہ رہے تھے آپ کا جگر پھٹ رہا تھا، یقیناً آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے کہ ان پر گریہ کرنا۔ بنی ہاشم کے 18 نوجوان کہ جن سا کوئی نہ تھا، ایک علی اکبر تھے، اور محمد تھے، قاسم تھے، عباس تھے، اولاد عقیل تھی، اولاد جعفر تھی۔ میں کہوں گا مولا امام رضا ارے آپ کا جگر شق ہو گیا جب آپ نے یہ جملہ کہا، آنکھوں سے آنسو بہے ہوں گے، لیکن ذرا میدان کربلا میں آئیے کہ جب آپ کی پھوپھی زینب کو کربلا میں مقتل سے گزارا گیا ہوگا، ایک طرف عباس کے لاشے پر نگاہ پڑی ہوگی، ایک طرف علی اکبر کے، ایک طرف علی اصغر کے، اور محمد کے لاشے پر آل ابو طالب کو دیکھا ہوگا۔ ارے امام رضا آپ سے صبر نہ ہوا، مجھے یہ بتائیے آپ کی پھوپھی زینب سے کیسے صبر ہوا ہوگا؟ کس طرح سے شہزادی زینب نے صبر کے ساتھ قتل گاہ کے اس سفر کو طے کیا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ